إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری راہ ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی ترجمانی کے لیے پریکٹیکلی طور پر نبی کو مبعوث کیا جو ہم میں سے ایک انسان تھے پریکٹیکلی طور پر عملی طور پر انہوں نے قرآن کریم کی ترجمانی کی اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی میں جن کی سیرت میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں معزز حاضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے مثال ہے ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے زندگی کے ہر موڑ میں ہر پہلو میں ہر حصے میں آپ کی سیرت ہمیں ملتی ہے آپ کی زندگی ہمیں ملتی ہے کہ ہم سیرت کو پڑھ کر کے زندگی کے ان پہلو کو کیسے گزاریں چاہے ہماری زوجیت کی زندگی ہو بیوی کے ساتھ زندگی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ کا سلوک آپ کا برتاؤ آپ کا بیہیویئر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا اگر بچوں کے ساتھ ہمارا تعامل ہونا ہے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ کرتے تھے کس طرح سلوک بچوں کے ساتھ آپ کا تھا بزرگوں کے ساتھ
اگر تعامل کرنی ہے تو آپ کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. زندگی میں ہر پہلو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے اس کی تصدیق مسلمان تو مسلمان کافر بھی کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے The 100 ایک کتاب لکھی گئی, کافر لکھنے والا ایک کرسچن ہے. اس نے اس کتاب میں The 100 اس کتاب میں تقریباً 100 افراد اس نے چنا سیرت سے. 100 افراد میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پڑھا اس نے, چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اور 100 افراد میں بلکہ پوری دنیا کے بہترین افراد میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کی زندگی کو سب سے پہلے لکھا اور یہ بتایا کہ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے نمونہ ہے لوگوں کے لیے. حاضرین, ہماری زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے ہیں. انہی موڑوں میں, انہی مسائل میں کچھ ایمرجنسی مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں جس کو اردو میں ہنگامی صورت کہتے ہیں. ایمرجنسی مسائل ہماری زندگی میں اچانک سے پیش آ جاتے ہیں. تقدیر ہے, مقدر میں اچانک کوئی مسئلہ پیش آ جائے, چاہے وہ انفرادی طور پر ہو, چاہے وہ خاندانی طور پر ہو, گھریلو اعتبار سے ہو, چاہے وہ جماعت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ امت کے اعتبار سے ہو. ایسے مسائل آتے ہیں. دیکھیں اچانک ابھی قریب لاک ڈاؤن سے پہلے NRC, CAA ایسے مسائل جو پوری امت, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیش آئے. کبھی انفرادی خود کے لیے فردی اعتبار سے مسائل پیش آ جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا. تو ایسے مسائل میں, ہنگامی صورت میں, ایمرجنسی مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں کیسے فیس کیا, آپ نے ان مسئلوں کا تدارک, اس کا حل کیسے نکالا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے. ہجرت کا واقعہ پیش آیا. اچانک سے معاملہ یہ ہوا, قریش جماعت بیٹھے, طے کیے کہ محمد کے ساتھ ابھی کیا کرنا ہے. چچا کا انتقال ہو گیا تھا, بیک گراؤنڈ سپورٹ کوئی تھے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. طاقت چچا ہی تھی, چچا کا فیس تھا طاقت. چچا کی وفات ہو گئی, پلان بن رہا ہے کہ محمد کو ابھی ختم کرنا ہے. پورے اماموں کو اکٹھا کیا, آپ کے گھر کے اطراف و اکناف کھڑا کر اعلان کر دیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائیں گے 100 اونٹ ان کو انعام دیے جائیں گے, 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اچانک سے مسئلہ آیا بدر کا مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا مال انہوں نے ہجرت کے وقت چھینا تھا, مسلمانوں کو بے گھر کیا تھا, راستے سے سامان لے کر مسلمان نکلے تھے, سامان چھین لیا تھا, مال چھین لیا تھا مسلمانوں کا, مہاجرین کا. اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو بھیجا کہ جو قافلہ ملک شام سے مکہ جا رہا تھا, قریش کا قافلہ مال تجارتی سامان لے کر کے اس پر قبضہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اچانک سفیان کو معلوم ہوا تو معاملہ ہنگامی صورت سے حال پیش آ گیا. وہاں سے 1000 کی تعداد نکل گئی. ہنگامی صورت, ایمرجنسی مسئلہ آ گیا. اس کو آپ نے کیسے فیس کیا, کیسے حل کیا؟ اچانک سے معاملہ یہ طے ہوا کہ یہودیوں کے جو شر پسند جماعت کے افراد تھے, لیڈر تھے, انہوں نے پورے کفار کو, مکہ اس کے اطراف اکناف کے پورے کفار کو ابھارا, ورغلایا مسلمانوں کے خلاف, اور پورے کافروں کو مدینے کے خلاف بھڑکایا, مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. سب تیاری کر کے نکل چکے تھے خندق کے لیے, جنگ کے لیے. ہنگامی صورت, مسلمانوں کے پاس نہ اتنا ہتھیار ہے, نہ اتنا ساز و سامان ہے, غریبی حالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھی معاملہ اجتماعی اعتبار سے فیس کیا. آپ نے کیسے فیس کیا؟ آپ عمرے کی گھر سے نکلے, صحابہ کو لے کر کے آپ کو راستے میں روکا دیا گیا, پورے احرام کے ساتھ اپنے جانوروں کے ساتھ آپ نے نکل گیا, آپ کو روک دیا گیا. معاہدہ طے ہوا کہ اس بار ابھی تم جو آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے, عمرہ نہیں کرو گے, تم اگلے سال عمرہ کرو گے.
ایمرجنسی مسئلہ، مسلمان سب پوری تیاری کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے ہیں، روک دیا گیا ہے، اللہ اکبر، ایمرجنسی مسئلہ پوری جماعت کے ساتھ، پورے مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، آپ نے کیسے اس کو فیس کیا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں گے، ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، ایسے مسائل، ایمرجنسی مسائل خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیس کیا، مسلمانوں نے فیس کیا۔ ایسے مسائل ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، آئے ہیں، پورے اجتماعی اعتبار سے آتے ہیں، گھریلو اعتبار سے مسائل آتے ہیں۔ دیکھیں واقع افک ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی معیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام، آپ کی شخصیت پر الزام لگایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے، اس ایمرجنسی مسئلے کو بھی آپ نے فیس کیا، تحمل سے کام لیا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں۔ تو چلیے یہ جو واقعات خاص طور سے مین اہم، اگر میں ایک قصہ بولتے ہوئے چلوں تو کافی لمبا ہو جائے گا، مختصر سے وقت میں اس میں سے، ان واقعات میں سے، ان حادثات میں سے جو پوائنٹس ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ ضابطے میں ذکر کروں گا آپ کے پاس، تاکہ ہمارے پاس بھی اگر ایسے مسائل آ جائیں تو اس کا تدارک ہم کیسے کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز، بندے کو ایسے موڑ پر اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، ایک ہے تیاری اور ایک ہے تعبدی مسئلہ، اللہ تعالیٰ سے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب مسئلہ پیش آ گیا، آپ نے بھی جماعت تیار کر لی، مسلمانوں کو تیار کر لیا، تیار کر کے آپ بھی نکلے بدر کے موقع پر، سب تیاری ہے، کسے کسے کیا کام کرنا ہے، کس کو کیسے تیار رہنا ہے۔ اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے ہیں، اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، دعا میں لگے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کی چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، پوری تیاری ایک طرف ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پر توکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایسے مسائل میں پہلی چیز عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ یہاں غار میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں چھپے ہوئے ہیں، کفار آئے ہوئے ہیں، غار کے اطراف و اکناف تلاش کر رہے ہیں کہاں ہوں گے۔ بس معاملہ ایسا ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کافر صرف نیچے دیکھ لیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نظر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، گھبرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے ہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو ہو تو اس کا تیسرا رب ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، غمگین مت رہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایسے مسائل میں، ایمرجنسی مسائل میں، ایسے مشکل مسائل میں توکل، بھروسہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر اجتماعی مسائل ہو، جماعت کے مسائل ہو، خاندان کے مسائل ہو، امت کے مسائل ہو، مسلمان طبقے کے مسائل ہو، تو ایسی صورت میں مشورے سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بھی چیزیں، یہ پہلو، یہ نمایاں پہلو ہمیں بظاہر معلوم ہوتا ہے، ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا معاملہ، صحابہ کا معاملہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، جب کبھی بھی ایمرجنسی مسئلہ پیش آ جاتا، مسائل پیش آ جاتے یا اجتماعی مسئلے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپس میں مشورہ کرتے تھے، کیا کرنا ہے ہمیں، کیسے فیس کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کیسے تیاری کرنا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورہ کرنا، مشورہ کرنا، یہ مشورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس مشورے سے کئی مسائل، کئی حل ہمارے سامنے آتے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا، اور مشورے میں ہر ایک کی رائے جاننا ہے، ہر ایک کی رائے جاننا ہے، ہر ایک کی رائے لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ 2-4 لوگ مشورہ کیے پھر طے ہو گیا، نہیں، ہر ایک کی رائے لینا ہے۔ آپ نے جس کو بھی لیڈر چنا ہے، آپ نے جس کا بھی انتخاب کیا ہے، آپ نے مجلس شورا جو بنائی ہے، ہر ایک کی رائے جان کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیں خاص طور سے اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت کیے، کون؟ انصار صحابہ، مدینے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا۔ کیا بیعت کیے کہ اللہ کے رسول ہم ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے میں، مدینے کے اندر آپ کی حفاظت ہر طرح سے کریں گے، ہم اپنی جانوں کو دے دیں گے مگر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی رکشا کریں گے، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے، ہم لڑیں گے، ہم فیس کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری لی تھی مدینے کے داخل، کون؟ انصار۔ آپ چلیے مدینہ، چلیے وہاں پر اسلامی حکومت ہم قائم کریں گے۔ بدر کا موقع تھا، چونکہ لڑائی مدینے سے باہر تھی، لڑائی مدینے سے باہر تھی، مدینے سے تقریباً 80 کلومیٹر فاصلے پر لڑائی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب بات ذکر کی، جنگ کی جب بات ذکر کی، تو مہاجرین کی طرف سے جوابات آ رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی آ رہی تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی رضامندی آ رہی تھی، مہاجرین کی جانب سے رضامندی آ رہی تھی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اصرار کرتے رہے، بارہا یہی سوال کرتے رہے، یہی مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی مشورہ پوچھ رہے ہیں، ہم سے بھی اپنی رائے جاننا چاہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انصار میں سے کسی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری رائے جاننا چاہ رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سیرت کے پہلو سے بہت ہی اہم نقطہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اس مشورے کے معاملے میں امیر کو اپنی امارت یعنی استبداد بالرائے یعنی اپنی ہی بات چلانا، دوسروں کی بات کو دبانا، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاجزی، انکساری سے کام لینا چاہیے، تواضع سے کام لینا چاہیے، ایسے موڑ پر بھی تواضع سے کام لینا چاہیے، ہر ایک کی بات کو لینا چاہیے۔ اگر مفید بات ہو تو اس مفید بات پر اپنی رائے کو ہٹا کر کے اس مفید مشورے کو لینا چاہیے۔ اس کی دلیل ملتی ہے، بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کی تیاری کی تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خباب بن منذر، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا جو حکم دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو اسی جگہ رہنا ہے، اسی جگہ پڑاؤ ڈالنا ہے، اس کے آگے یا اس کے پیچھے نہیں جانا ہے، یا پھر یہ آپ کی جنگی چالوں میں سے ایک چال ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میری یہ جنگی چال میں سے ایک چال ہے۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمارے لیے مفید یہ ہوگا کہ ہم پانی کی جگہ میں پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ دوران جنگ پانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، تو پانی جب ملتا رہے، میسر ہوتا رہے، تو پانی پی کر کے وہ تیار رہے گا، جنگ کرتا رہے گا، اور اسی پانی سے دشمن کو محروم کرنا ہے، اسی پانی سے دشمن کو محروم کرنا ہے۔ اگر پانی کی جگہ پڑاؤ ہمارا ہو گیا تو دشمن پانی لینے کے لیے آئے گا اور اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ رائے بہت بہترین تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپٹ کیا اور پانی کی جگہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ دیکھیں، امیر، اس کے اندر عاجزی، انکساری، اس کے اندر تواضع ہونا چاہیے۔ ایسے موڑ میں بھی، ایسے مشکلات کے، ایسا نہیں کہ بس ہماری بات ہے تو ہم ہی چلائیں گے، نہیں، عمارت کا غلط پھیلانا، ہر ایک کی بات سننا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ طے ہو گیا، سب کچھ طے ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صحابہ کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے جانور کو ذبح کر دیں اور احرام سے حلال ہو جائے۔
کوئی عملی طور پر کرنے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک کو یہ افسوس تھا کہ ابھی ہم اتنی عبادت کے لیے، اتنی عظیم عبادت کے لیے جب ہم نکلے ہیں تو یہ ہمیں کون ہوتے ہیں روکنے والے مشرکین. تو صحابہ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ہلے نہیں. آپ آئے، آ کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے پاس ذکر کیا. تو آپ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریکٹیکلی طور پر عمل کیجئے، سب لوگ عمل کریں، کسی کو کچھ مت کہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے پریکٹیکلی طور پر اپنے جانور کو ذبح کیا، آپ حلال ہوئے. آپ کا عمل دیکھ کر کے سب صحابہ جو ہے حلال ہونا شروع کیا اور اپنے اپنے جانور کو جو ہے ذبح کرنا شروع کیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر ہونے کے باوجود اپنی بیوی، جبکہ لوگ شوہر لوگ بیوی سے مشورہ لینا ایک تحقیر کام سمجھتے ہیں. بیوی سے کیا مشورہ لیں گے، اس کو وہ کیا جانتی ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ایسے موڑ پر بھی مشورے سے کام لیا. آپ نے مشورے سے کام لینے کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ کتنا اچھا اثر ظاہر ہوا کہ تمام صحابہ اکرام عمل پیرا ہو گئے. اسی لیے مشورے لینا چاہیے، مشورے کرنا چاہیے ایسے ہنگامی صورتحال میں. اسی طرح رعایا جو ہے امیر کے ماتحت جو پبلک ہوتی ہے، جماعت کے جو افراد ہوتے ہیں، دیگر افراد ہوتے ہیں ذمہ داروں کے علاوہ، انہیں بھی جماعت کے ذمہ داروں کی، مسلمانوں کے لیڈروں کی اطاعت کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ طے کر لیے تو صحابہ میں سے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رائے دیے، مشورے دیے، مگر کسی نے بھی مخالفت نہیں کی. اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا حکم کی پریکٹیکل اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام نے اجتہاد سے کام لیا. کب؟ جنگ احد کے موقع پر. جنگ احد کے موقع پر جبل رمات ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کو جو تیر انداز تھے ان کو روکنے کا حکم دیا تھا. یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے آپ یہیں رکے رہنا. مگر صحابہ اکرام کو ایسے بظاہر معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے، مشرکین بھاگ چکے ہیں. تو صحابہ جو ہے اپنے میں یہ سمجھا کہ ابھی معاملہ سب ختم ہو گیا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، مشرکین بھاگ چکے ہیں، اب ہمیں مال فے لینا چاہیے، مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے. آپ اتر گئے. کچھ صحابہ کرام وہیں پر رکے رہے، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رکنے کا حکم دیا ہے. مگر دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تک کا معاملہ ذکر کیا، اب یہاں پر جنگ ختم ہو گئی ہے. آپ اترے. خالد بن ولید کا لشکر جو ہے پیچھے سے گھس گیا، 70 سے زائد مسلمان جو ہے شہید ہو گئے. یہ صرف امیر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے. تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں ایسے موڑ پر جو مشورہ طے ہوتا ہے، امیر کا جو حکم ہوتا ہے، اس حکم کی ہم تعمیل کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی مخالفت کرنا، یہ خروج کی علامت ہے، خارجی کی علامت ہے. اسی طرح ہنگامی صورتحال میں، مسائل میں، ایمرجنسی مسائل میں ہمیں تحمل سے، صبر سے کام لینا چاہیے. سوچ سمجھ کر اس مسئلے کو باریک سے جاننے کے بعد، اس کا پورا تدارک کرنے کے بعد ہمیں جو ہے اسٹیپ اٹھانا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقع افک، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام، آپ کی شخصیت پر الزام، نہ آپ نے اس کی تائید کی اور نہ ہی اس کا انکار کیا. آپ نے پورے تحمل سے کام لیا. آپ نے پورے تحمل سے کام لیا. آپ انتظار کرتے رہے وہی کا تقریباً 1 ماہ تک. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی رہی. اپنے مائکے میں تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتی رہی. آپ اب یہاں پر منافقین مسلمانوں کی نزاکت کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت کا فائدہ اٹھا رہے تھے، کھلواڑ کر رہے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موڑ پر تحمل سے کام لیا، ایسے موڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیا. اور جب تک آپ اس مسئلے کا تدارک نہیں کیا، آپ نے اسٹیپ نہیں اٹھایا. جیسے ہی وحی آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. جو لوگ الزام لگائے تھے ان پر کوڑے لگائے گئے. اسی طرح ایک آخری بات، ایسے موڑ میں، ایمرجنسی مسائل میں
جب خاص طور سے اجتماعات سے تعلق رکھیں، جماعت سے تعلق رکھیں، تو ایسے موڑ میں ہم ایک دوسرے مواخات، بھائی چارگی کا ثبوت دینا چاہیے، قربانیاں دینا چاہیے، بھائی چارگی کا ثبوت دینا چاہیے۔ دیکھیں ہجرت ہے، ہجرت کے موقع پر مہاجرین کا مال سب چھین لیا گیا، اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنی مال سب کچھ چھوڑ کر کے مہاجرین آ گئے، کچھ نہیں ہے، مدینہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ انصار کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروائی، بھائی چارگی کروائی ایک دوسرے سے، انما المؤمنون اخوہ، بھائی چارگی کروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا قربانیاں پیش کی، کیا قربانیاں پیش کی کہ میرے دو باغ ہیں، دو میں سے آپ کو جو چاہے وہ ایک لے لینا، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دوں گا، جو چاہے آپ بس اختیار کر لیں، میں طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد آپ جو ہے اپنی زوجیت میں رکھ لینا، میرے دو گھر ہیں، یہاں پر دو گھر جو چاہیے آپ کو وہ گھر لے لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواقعات کروائی اور مسلمان جو بھائی چارگی کا ثبوت دیے، قربانیاں جو دی، ایسے ہنگامی صورتحال میں، ایسے ایمرجنسی مسائل میں مسلمان ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسجد عمار، جہاں ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ سماعت فرما رہے ہیں، آپ نے بغل میں ایک زمین لی ہے، ایک زمین لینے کا پروگرام بن رہا ہے، جس کے لیے ظاہر سی بات ہے مسجد ایسے جگہوں میں، شہروں میں ایک ناکافی ہے، اس کے لیے اور توسیع کی ضرورت ہے، تو لہٰذا ذمہ داران جو ہے عزم کیے ہیں کہ بغل کی جگہ کو خریدنے کا عزم کیے ہیں۔ تو ایسے موڑ میں ہماری ذمہ داری، ایک ہنگامی صورت ہمارے سامنے آئی ہے، ایک ایمرجنسی مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے، کسی اور کو بیچا جا رہا تھا یہ زمین، مگر ذمہ داران نے قدم اٹھایا کہ یہ زمین ہم لیں گے، مسجد کے لیے لیں گے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قربانیاں دیں، اس مسجد اللہ کے گھر کو خریدنے کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، اس جگہ کو خریدنے کے لیے ضرور بضرور قربانیاں دیں، جس طرح صحابہ اکرام نے ایسے موڑ پر، ایسے ہنگامی صورت میں، ایمرجنسی مسئلے میں قربانی عطا کی تھی، قربانیاں عطا کی تھی، تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم قربانی دے کر کے اللہ کے گھر بنانے کے لیے اس جگہ کو خریدیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ایمرجنسی مسائل کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق سے کام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے امیر کی اطاعت کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، ذمہ داروں کی بات ماننے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه۔